السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور ناظرین، آج منگل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سمدہ ہیلنگ سسٹم کے بانی پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم بہت شکریہ، خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب نے اپنی زندگی میں بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اور آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ تو شاید آپ کو پتہ ہے، اگر آپ اس سے قبل بھی میں اس حوالے سے بات کر چکا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب 10 یا اس سے زائد کتب کے مصنف بھی ہیں، تو آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب کی جو لیٹسٹ جو کتاب ابھی مارکیٹ کے اندر ہے اس حوالے سے، جس کا نام ہے ریل سائنسز۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ریل سائنسز جی جو آپ کی آخری کتاب ہے، اس سے قبل تو بے شمار آپ نے مختلف موضوعات پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں، جی اور جو بہت مقبول ہوئیں، جی بہت پاپولر ہوئیں، ایک سے زائد بار ان کو ان کے ایڈیشنس مارکیٹ کے اندر آئے۔ جی ریل سائنسز جی میں کیا آپ نے ان تمام جو ٹاپکس مختلف الگ الگ کتابوں میں آپ نے ڈسکس کیے ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے، یا اس میں کوئی نئی چیز ہے؟ جی، یہ جو میرے جو کچھ ایسے نوٹس ہے جو صرف میں کلاس کے دوران بتاتا ہوں لوگوں کو، صحیح، تو وہ نوٹ کیا گیا ہے، پھر اس کو نوٹ کرنے کے بعد کچھ اسٹوڈنٹ نے اس کو نوٹ کیے، کچھ میں نے خود نوٹ کیے، اچھا، تو پھر اس کو لا کے ہم نے اپنے اس تمام لیکچرز کو اکٹھا کر کے جو پریکٹیکلی عملی طور پہ جو میں کچھ کراتا ہوں الٹرنیٹیو میڈیسن پہ۔ ایک تو سمدہ ہیلنگ انرجی، وہ تو ایک الگ سا دنیا ہے، وہ تو استاد کے بغیر نہیں سیکھ سکتے جب تک اٹیونمنٹ نہ دیا جائے، اور ایچ ایم ایف پہ ایسا ہی ہے۔ لیکن جو باقی الٹرنیٹیو میڈیسن میں جو بھی سبجیکٹس ہیں، جس طرح کے مثلا ہربلزم ہے، اور اس میں ایسٹرالوجی ہے، اس طرح کے مثال کے طور پہ ہونا تھراپی ہے، کلر تھراپی ہے، اس میں ہومیوپیتھک وغیرہ کے حوالے سے ہومیوپیتھک ہے، بالکل، ہائیڈرو تھراپی ہے، اس طرح جو سبجیکٹس ہیں ہم اس میں بتاتے ہیں۔ اس میں پریکٹیکلی ایک بہت ہی عملی طور پہ ایک اچھی کتاب ہے جو کہ لوگ گھر بیٹھ کے وہ اپنے جو بھی ایسٹرالوجی کے حوالے سے مثلا کوئی چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ آج کل سب سے زیادہ میں نے دیکھا ایک چینل پہ میں بھی تھا، ایک اور ایسٹرالوجر بھی تھا، اس ایسٹرالوجر کو لوگ اتنا زیادہ وہ ترجیح دے رہے تھے کہ جو میں حیران ہو گیا تھا کہ جو بڑی بڑی سٹارز، جو بڑی بڑی جو دنیا میں مشہور سٹارز ہیں، وہ ان کو اتنے ترجیح دے رہے تھے۔ جی، لوگ اصل میں اپنے متعلق جاننا چاہتے ہیں نا، ہاں، آنے والے وقت کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، اپنا فیوچر جاننا چاہتے ہیں۔ نہیں جاننا نہیں، وہ تو نگینہ وغیرہ جو آپ دے دیں گے مثلا پتھر پہ، آپ کو بلیو زیادہ، یعنی سب سے زیادہ لوگوں کو اس پہ بلیو ہے کہ وہ ایکسٹرنل چیزوں پہ نا سب سے زیادہ بلیو ہے انسان کو کہ ایکسٹرنل جو چیزیں ہیں، جو مثلا وہ چیزیں ہمیں کچھ دے سکتے ہیں۔ صحیح، مثال کے طور پہ ہمیں نگینہ کوئی پتھر کوئی چیز دے سکتے ہیں، یہ ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں، یا ہمیں کوئی شخص کوئی چیز دے سکتا ہے، یہ ہماری زندگی بدل سکتے ہیں، یا انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں مثلا مثال کے طور پہ کچھ چالاکی کروں، کچھ تیزی کروں، جو ایکسٹرنل جو لوگ ہیں میرے سے متاثر ہوں گے، وہ ان سے میں کسی طریقے سے کوئی چیز چھین سکتا ہوں۔ یعنی ایکسٹرنل چیزوں پہ ہمارے زیادہ تر بلیو، بہت 98% ہم بلیو اس پہ رکھتے ہیں۔
2% ہم اپنے بھی بلیو رکھتے ہیں کہ ہم کچھ کرنے کے قابل ہیں. تو ہونا یہ چاہیے اصل میں یہ سب کچھ 98% اپنے اوپر بلیو ہونا چاہیے. 98% اپنے بھی بلیو ہونا چاہیے. 2% ادر چیزیں ٹھیک ہے, دوسری چیزوں میں کوئی اثر ہوگی, ضرور ہوگی, وہ زندگی میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, سپورٹیو چیزیں ہے وہ, لیکن اپنے سے اتنا بھی خالی مت رکھو کہ تم کچھ بھی نہ ہو, کیونکہ آپ اشرف المخلوقات ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی طاقت ہے. اسی میں آتے ہیں مثال کے طور پہ واٹر تھراپی ہے, اس میں ہائیڈرو تھراپی ہے, اس جلد سائنسز میں کہ اس کو کیسے ہائیڈرو تھراپی پانی سے علاج کیسے کرے. کسی کو کہیں گے کہ پانی سے کیسے علاج ہوتا ہے, حیران رہیں گے لوگ. میں نے دیکھا رشیا میں ایک آدمی تھا اور وہاں پر اتنے لوگ دن میں اتنے لوگ قطار میں بیٹھے ہوتے تھے, وہ صرف پانی سے علاج کرتا تھا. اچھا. اور واقعی لوگوں کو اثر ہوتا, کیونکہ پانی کو بھی اگر اندازے سے کس طرح کیسے پیا جائے اپنے فزکس کے مطابق تو وہ کام کرتے ہیں واقعی. اچھا. اور پانی ویسے صاف شفاف چیز ہے, بہت پانی سے کیا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو میں آپ کو یہ ٹیکنیک بتاتا ہوں کہ ابھی جو مثلا اس میں ہم نے یہ بتائے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ اگر پانی پیتے ہیں تو پانی ایک جسے آبی حیات کہتے ہیں, آبی حیات, پانی سے بہت سے کچھ انسان کو, بہت سے لوگ ہیں جو پانی نہیں پیتے, صرف جوسز وغیرہ پیتے ہیں. تو پانی جو پینے والے لوگ ہیں وہ کم بیمار ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ تجربہ کیے ہیں. جو زیادہ جو جوسز وغیرہ جو پینے والے ہیں وہ لوگ زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں بجائے اس کے, کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو, آپ کے برین کو تازہ رکھتے ہیں, آپ کے دماغ کو تازہ رکھتا ہے, آپ کے اعصاب کو تازہ رکھتے ہیں, طاقتور رکھتے ہیں. کبھی کبھی اگر ہم پانی پی جاتے ہیں, پانی کے بعد ہمیں پسینہ آ جاتے ہیں, اگر آپ نے آزمایا ہوگا. ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی نا, پانی پینے کے بعد جب زیادہ پیاس لگی ہوتے ہے بہت گرمی میں, کبھی جب ہم نے پانی پی لیے اور پسینہ. پانی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے مسام کو کھول لیتے ہیں, آپ کی جلد کے مسام کو کھول لیتے ہیں. آپ کے یعنی جلد کے لیے اتنے مفید ہوتے ہیں, اتنے اچھے ہوتے ہیں جلد کے لیے. پھر آپ کے لنگز کے لیے بڑی ضرورت ہے اس کی کہ لنگز تر رہے, تر و تازہ رہیں. آپ کے معدے کے لیے بڑی اہم ہوتے ہیں, آپ کے انتڑیوں کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے اس کو تازہ رکھنے کے لیے. آئس کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں, اور یہ جو سرکلز آتے ہیں ہلکے جو لوگوں کو ہوتے ہیں, ڈارک سرکلز جو ہوتے ہیں, پانی صاف کر دیتے ہیں. وجہ کیا ہے, کیونکہ پانی جو ہے آپ کے سیلز کو مینٹین رکھتے ہیں, ان کو تازگی دیتے ہیں. وہ ایک میڈیکل ایک اس کے اندر ایک فلسفہ ہے کہ کیسے ہوتا ہے. بہرحال پانی جو ہے اگر روزانہ گرمیوں میں روزانہ منیمم انسان کو 8 9 12 گلاس تو پینی چاہیے, کم سے کم 8 سے 12 گلاس پینی چاہیے, کیونکہ پانی آپ کو بہت سارا کچھ دے سکتا ہے. اور ایک میں آپ کو یہ بات کہوں کہ جو لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں وہ اگر بہت ٹھنڈی پانی نہ ہو, نارمل پانی ہو, کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 20 منٹ پہلے اگر وہ 1 گلاس پانی پئیں, زیادہ نہ 1 گلاس پانی پئیں, تو وہ کھانا کم کھائیں گے. کھانے کے آزمے میں باقی چیزوں میں ایک لحاظ سے نہیں پینی چاہیے نا کھانے سے پہلے. کھانے کے دوران اگر کوئی پانی پیتے ہیں کھانے کے دوران, تو ہمارے معدے میں کچھ اس کی کارکردگی میں کچھ جگہوں پہ رکاوٹ لے آتے ہیں, جو ہمارے وجود کو ضرورت نہیں بھی ہوتے ہیں. کبھی کبھی اس میٹیریل کو بھی, وہ چیزوں کو بھی جذب ہو جاتے ہیں اور وہ موٹاپے کی صورت میں آ جاتے ہیں, پیٹ بڑھ جاتے ہیں, کچھ اس طرح کے ہو جاتا ہے. اس لیے پانی جو ہے کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد پینی چاہیے, کیونکہ اگر اس دوران آپ کو خدا نہ کرو کوئی نوالا کوئی چیز اگر ہو تو آپ پی لے, کوئی مسئلہ نہیں, وہ الگ بات ہے وہ تو. لیکن اگر
ایسا ہے کہ آپ کو آدھا گھنٹہ بعد جب آپ پئیں تو آپ کی پیٹ نہیں بڑھتے ہیں، وزن زیادہ نہیں بڑھتے ہیں، اور آدھا گھنٹہ پہلے اگر آپ 1 گلاس پانی پئیں تو بہت ہے. اور صبح اٹھتے ہوئے 1 گلاس نہار منہ یا 2 گلاس پانی پی لیں اور پھر نہائیں، پھر ناشتہ کریں. بہت اچھا تر و تازہ رہتا ہے انسان، برین کو اچھی آکسیجن و زبردست سے ایک انرجی طاقت ملتے ہیں. اور بالخصوص ایسے لوگ جو دھوئیں سے ان کے سروکار ہیں، چاہے کارخانوں میں لوگ کام کرتے ہیں، دھواں ہیں جہاں پر بہت زیادہ، یا سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی جو لوگ کرتے ہیں، تمباکو نوشی عام سے جتنے بھی اگر لوگ کرتے ہیں تو ان کے لیے پانی کا اتنی ضرورت ہوتے ہیں، کیونکہ جب کاربن ڈائی آکسائڈ آپ کے پھیپھڑوں میں، آپ کے وجود میں، آپ کے سیلز میں جاتے ہیں تو جب پانی ہوتے ہیں اس کو جلدی اخراج جلدی نکال دیتے ہیں. اس وجہ سے آپ کو زیادہ وہ برے اثرات اس کے اتنے تھوڑا سا کم ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے پانی پینا، پانی ایک اپنا ایک دنیا ہے. پانی ایک چائنا میں میں نے دیکھا کہ لوگ گرم پانی پیتے ہیں. میرے چائنیز دوست تھے، وہ صبح ہم چائے پیتے تھے اور وہ گرم پانی گرم کر کے چائے نہیں پیتے، صرف پانی گرم کر کے تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جاتے وہ پی لیتے، ہمارے ساتھ پیتے ہیں صرف پانی. اور ان کی صحت اتنے اچھے، جلد جو ہے نا سکن اتنی زبردست تر و تازہ ان کی، اتنے اچھے ہوتے. تو بعد میں نے بھی چائے چھوڑ دیا، کیونکہ چائے کے پھر میں نے مضر اثرات پڑھ لیے کہ چائے کے بڑے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں. جہاں پر اس کی اچھائیاں خوبیاں بھی ہیں وہاں پر اس کے مضر اثرات بھی ہیں. چائے کے خوبیاں بھی ہیں اور اس کے مضر اثرات بھی ہیں. چائے آپ دیکھیں، چائے میں بھی تو پانی شامل ہے، لیکن وہ پانی اور صاف پانی کے بہت فرق ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتا ہے چلو پانی میں کسی اور چیز میں ڈال لیتا ہوں، کلر میں تو پی لوں گے تو، لیکن وہ اثر نہیں رہتے ہیں، کیونکہ پانی خالص پانی آپ کو پینا ہوگا. اس کا زیادہ اثرات ہوتے ہیں، اس کے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا، میں ایک بات آپ کی ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پینا چاہیے، خواہ دوپہر کا کھانا ہو یا وہ رات کا کھانا ہو. کھانے کے درمیان جو ہے پانی نہیں پینا چاہیے. اور اگر ایمرجنسیز میں کوئی پھندا لگ جاتا ہے، کوئی والا پھنستا ہے، وہ تو لازمی بھی ہے. اچھا، لیکن اور اس کے بعد پھر 1 گھنٹے کے بعد یا آدھا گھنٹہ بعد پانی پیئیں. آدھا گھنٹہ بعد پی سکتے ہیں اگر ضرورت ہے، لازمی پئیں کیونکہ پانی اچھا ہے. ہاں، لیکن تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے پیٹ وغیرہ نہیں بڑھے گا، چربی نہیں بن پائے گی جو پیٹ کو بڑھائے مقصد پیٹ کو. اچھا، کیونکہ اگر آپ پہلے جب پانی پی لیتے ہیں کھانے سے تو پھر وہ بھوک میں بھی کمی آ جاتی ہے. اگر آپ 2 روٹی کھا رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ آپ 1.5 ہی روٹی کھائیں، تو اس سے آپ کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا، بلکہ اس صحت پر خوشگوار اثر پڑے گا اثرات پانی کی اس انداز سے استعمال کرنے میں. بالکل صحیح. اچھا، اور میں آپ کو ایک اور بات کہوں، اگر پیٹ نہ بڑھتے ہیں، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پیٹ نہ بڑھیں تو وہ کھانے سے پہلے 1 سیب لے. اچھا، کھانے سے چند منٹ، 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے 1 سیب لیں. ایک اچھے خاصے سیب، 1 بھی لے سکتا ہے، 2 بھی لے سکتا ہے، 3 بھی لے سکتا ہے. سیب کے کوئی نقصان نہیں ہے بغیر فائدے کے، کیونکہ اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، آئرن بھی ہے زیادہ ان کو ملتے ہیں. جب وہ لیں گے تو وہ کھانا کم کھائیں گے، اور کھانا جب کھائیں گے تو بہت تیزی سے نہیں کھائیں گے، کیونکہ جب کھانا ہم بہت تیزی سے کھاتے ہیں اس وجہ سے ہمارے پیٹ بڑھ جاتا ہے، وزن بڑھ جاتے ہیں. یہ بڑا اچھا ہے. اچھا، سیب بھی لے سکتے ہیں، اور یا پھر کچا سیلڈ، اور اس میں اس طرح کا نہیں کہ جس میں میونیز وغیرہ ہو، بلکہ آپ جیسے آج کل سیزن ہے تو گاجر ہے، کھیرا ہے، اس طرح کی سیلڈ پھر بھی اتنا زیادہ ہماری بھوک پہ اتنا زیادہ ہیوی نہیں ہوتے ہیں. اچھا، آئرن ایک ایسی چیز ہے جو زیادہ مقدار آئرن آپ لیں گے، اور جو مقصد آپ کو جس طرح کے سیب ہے، سیب میں بہت ساری صرف آئرن کے علاوہ بہت سی چیزیں اس میں موجود ہے.
اس میں فائبر بھی ہے، بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہے کہ اگر سیب ہم لیتے ہیں تو وہ ہماری بھوک کو کم کر دیتے ہیں اور ختم نہیں کرتا ہے، دیگر چیزوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور کچھ لوگوں کا بالکل بھوک کو ختم کر دیتے ہیں. اچھا تو وہ اس کا اور فائدہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یعنی ایسے لوگ جو بہت زیادہ وزن جن کے خدا نہ کردہ جن کو بہت خطرات جیسے میرا بھی وزن زیادہ ہے جی بالکل.